بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول حدیث کا ہمارا یہ کورس چل رہا ہے۔ آج اس سلسلے کا ہمارا 8واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے جی، 8واں سبق ہے۔ تو ہم خبر مردود کی اقسام کو ڈسکس کر رہے تھے، یعنی کسی خبر کو رد کرنے کے، ریجیکٹ کرنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں، کیا ریزنز ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ خبر کو رد کرنے کے اسباب، ایک کیا ہے، ایک سکوت ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا طعن ہے۔ السقوط من الراوی، الطعن فی الراوی۔ طعن پھر ہم نے کہا تھا دو قسم کا ہے، عدالت سے متعلق اور ضبط سے متعلق۔ جو عدالت سے متعلق ہے کون کون سا ہے جی، بتائیں جی، بتائیں۔ کذب، تہمت کذب، یعنی کسی کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگی ہو، فسق و فجور کا عادی ہو راوی، بدعتی ہو، جہالت۔ یہ جہالت سے مراد کیا ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ضبط میں کتنی چیزیں تھیں؟ 5۔ کون کون سی؟ فحش الغلط، جسے اردو میں کہتے ہیں فاش غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ کثرت غفلت، کثرت سے غفلت کا شکار ہونا، ٹھیک ہے۔ وہم میں مبتلا ہو جانا، مخالفت ثقات، ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا، یہ کل ہم نے ڈسکس کی تھی تفصیل سے ہیں۔ اور سوء حفظ، حافظے کا بگڑ جانا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، دیکھیں نا، ایک دفعہ دہرا بھی لیتے ہیں، آپ کو یاد بھی تو رہ جائے نا۔ اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متروک۔ اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ یہ ابھی ہم نے پڑھنی ہے، بدعت اور جہالت۔ فحش الغلط کی روایت کو بھی کہتے ہیں منکر۔ اس کی روایت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معل یا معلل، ٹھیک ہے۔ اور اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ ثقہ راوی کی مخالفت کرنا، عام طور پہ شاذ۔ اور بھی نام ہیں جو نیچے ہم نے کہے تھے، مدرج، مضطرب، ٹھیک ہے، مصحف، محرف، مقلوب، وہ سب اس کے نام ہیں۔ المزید فی متصل اسانید، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ہم اوورال اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاذ ہے۔ تو بدعت جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ محدثین کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، فقہا کے اعتبار سے نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے مکفرہ اور ایک ہے مفسقہ، یعنی ایک وہ بدعت ہے کہ جس کی بنیاد پہ کسی کی تکفیر کی جا سکتی ہے، یعنی کوئی کفریہ کام کر رہا ہے یا کسی کا کوئی کفریہ عقیدہ ہے، تو ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں۔ وہ راوی جو ایسی بدعت کا ارتکاب کرے کہ جس بدعت کے اوپر کفر کا حکم لگ سکے، تو اس راوی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ کلیئر ہے؟ دوسری ایسی بدعت کہ جس کے اوپر راوی کو فاسق و فاجر کہا جائے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں بدعتی آدمی ہے، اس کے بارے میں میجورٹی یہ کہتی ہے کہ اس کی روایت قبول ہوگی۔ کچھ علماء یہاں پہ بھی سختی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن معتدل رائے یہی ہے کہ اس کی روایت کیا ہوگی؟ قبول ہوگی، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ کتنی؟ دو شرائط کے ساتھ۔ یہ دو شرائط اہم ہیں۔ ہمارے محدثین نے اہل تشیع کے جو راوی ہیں، شیعہ راوی، ان سے روایت نقل کی ہے۔ اہل سنت کے محدثین کی بات کر رہا ہوں، جیسے امام بخاری نے بھی شیعہ راویوں سے روایت نقل کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی بدعت کو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بدعت مفسقہ ہے۔ ہمارے نزدیک وہ بدعت گمراہی کے درجے کی بدعت ہے۔ یہ بدعت کفر کے درجے کی بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی کے درجے کی بدعت ہے۔
کن شیعہ کی بات کر رہے ہیں؟ جو امام بخاری کے زمانے میں تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو بدعتی ہیں جن کی بدعت کفر کے درجے کی نہیں ہے، گمراہی کے درجے کی ہے، ان سے 2 شرائط کے ساتھ روایت لی جا سکتی ہے. وہ 2 شرائط کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اپنی بدعت کے دائی نہ ہو، یعنی وہ مبلغ نہ ہو، پریچر نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ رکھے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مبلغ نہ ہو، کیونکہ جب اس کی تبلیغ کرے گا تو وہ ایگریسو ہے. ٹھیک ہے، یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ یہ ایگریسو ایٹیچیوڈ ہے. یعنی اس کی بدعت کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، اگر وہ اپنے ایٹیچیوڈ میں پیسو ہے تو آپ اس سے روایت لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ میچ نہیں نہ کر رہا پھر اس سے. دوسری چیز کیا ہے؟ وہی بات آ جائے گی نا فاسق و فاجر ہونے والی. آپ کے نزدیک تو وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا نا. وہ تو آپ نے کہا کہ اس فاسق و فاجر کی روایت آپ قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو فسق و فجور کا تعلق جو ہے وہ جہاں گناہوں سے ہے، کبیرہ گناہوں سے، وہاں بدعات سے بھی ہے. ایک اعتبار سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مبلغ نہ ہو، اپنی بدعت کا دائی نہ ہو، اس کی دعوت دینے والا نہ ہو، لوگوں کو اس کی طرف پکارنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو حدیث آپ اس سے نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ حدیث اس کی بدعت کو سپورٹ نہ کرتی ہو. یعنی اگر کوئی شیعہ راوی ہے جس سے آپ وہ روایت نقل کر رہے ہیں اور وہ روایت ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنا، لعن طعن کرنا، اس کا کانٹینٹ یہ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ اس کی روایت کو نہیں لیں گے. Stay connected with Al-Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر. ٹھیک ہے. اس کا جو عقیدہ ہے، جو چیز اس کے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے، وہ اس حدیث کا کانٹینٹ نہ ہو. راوی دیکھیں نا، ظاہری بات ہے اس وقت بھی اب دیکھیں بنو امیہ تھے، بنو عباس تھے، ان کی آپس میں نہیں لگتی تھی. پھر بعد میں جو بنو عباس تھے ان کی، اور جو آل علی تھے ان کی بھی آپس میں، جنہیں فاطمی کہتے ہیں، ان کی بھی آپس میں نہیں لگی، ان کی بھی لڑائیاں شروع ہو گئیں. عباسیوں سے خلافت پھر کنہوں نے چھینی؟ فاطمیوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ مسائل تو رہے ہیں. یعنی سیاسی اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ جو ایک کسی پارٹی کے ساتھ ایک ایفیلیشن تھی، ایک لوگوں کی جو ہے وہ ایک اٹیچمنٹ تھی، وہ تو رہی ہے. تو بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ. اگلی چیز کیا ہے؟ جہالت. جہالت جو ہے اس کے 2 اسباب ہیں. جہالت کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ہم نے کہا تھا جہالت سے مراد یہ اردو والی جہالت نہیں ہے، جاہل آدمی وہ نہیں، بلکہ یہاں پہ مراد جہالت سے مراد کیا ہے؟ کسی کا مجہول ہونا، انانیمس ہونا، ہمیں اس کے حالات کا علم نہیں ہے، اس کے حالات زندگی، اس کی بایوگرافی ہمیں نہیں پتا. تو جہالت کے 2 اسباب ہوتے ہیں. ایک تو کثرت اسماء، ایک راوی کے نام بہت زیادہ، نام بہت پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک راوی ہے جس کا نام ہے محمد بن صائب. اصل نام اس کا یہ ہے، کسی نے اس کا نام جو ہے وہ محمد بن بشر، کسی نے اس کا نام کیا کر لیا؟ محمد بن بشر. صاحب اس کے ابا جان کا نام تھا، بشر اس کے دادا کا نام تھا.
تو بات تو ٹھیک ہے، دادے کی طرف نسبت ہو گئی، اس کی بھی تو اولاد ہی ہے نا. لیکن اب ہمیں کیسے پتہ چلا؟ راوی کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا. کسی نے جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ حماد بن صائب یہ نقل کر دیا، کسی نے اس کو کنیت سے نقل کر دیا، کسی نے کہا کہ جی اس کا نام ابو النضر ہے، کسی نے کہا اس کی کنیت ابو ہشام ہے، کسی نے کہا اس کی کنیت ابو سعید ہے. ایک ہی بندے کے اتنے نام ہوں تو لوگوں کو کیا لگتا ہے جیسے یہ 6 بندے ہیں. حقیقت میں وہ کیا ہے؟ ایک ہی بندہ. اب وہ بندہ معروف بھی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا. میرا نام زبیر ہے، میرے بچے کا نام عبداللہ ہے، آپ میں سے کوئی کہے گا جی ابو عبداللہ سے ہم پڑھتے رہے، تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ مجہول ہو جاؤں گا نا. جس کو آپ بتائیں گے کہ آپ ابو عبداللہ سے پڑھتے رہے تو اس کے لیے میں کیا ہوں گا؟ مجہول ہوں گا. لیکن اگر آپ میرا پورا نام لیں کہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہوں، اس نام سے جانتے ہوں. تو مجہول ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ کثرت اسماء. ایک آدمی کے ایسے نام جن ناموں سے وہ معروف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نام لے لے کے اس کو پکارنا، اس کو یاد کرنا، اس کو بلانا. دوسری چیز کیا ہے؟ قلت روایت. ایک آدمی کی روایات بہت تھوڑی ہیں، یعنی اس نے ایک ہی روایت نقل کی ہے. جیسے امام مسلم کی ایک کتاب ہے الوہدان، وہدان کے نام سے، الوہدان کے نام سے امام مسلم کی کتاب ہے. یعنی وہ راوی جن کی ایک ایک روایت ہے، ایک ایک روایت ان سے مروی ہے. اب ان کے حوالے زندگی کہاں سے پتہ چلیں گے؟ ایک ہی روایت مروی ہے. ٹھیک. تو 2 اسباب ہوتے ہیں، کثرت اسماء اور قلت روایت. قلت روایت کی وجہ سے لوگ زیادہ تردد بھی نہیں کرتے اس کے احوال معلوم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جہاں تک مجہول راوی کی بات ہے تو مجہول راوی جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. ایک مجہول کو ہم کہتے ہیں مجہول العین، اور ایک کو ہم کہتے ہیں مجہول الحال. ایک اور راوی بھی ہے جس کو کہتے ہیں مبہم. ٹھیک ہے جی. مجہول العین وہ راوی ہے کہ جس سے ایک ہی بندہ روایت کرے. کتنا؟ ایک ہی بندہ روایت کرے. اور وہ بھی نہ بتائے کہ یہ کون ہے. جی نہیں، مجہول العین ایک راوی ہے، ٹھیک ہے، عین کسے کہتے ہیں؟ ذات. اس کی ذات بھی مجہول ہے، ایک ہی بندہ اس سے نقل کر رہا ہے، باقیوں کو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے. یعنی اس بندے کا تعارف ہمیں ایک ہی بندے سے ملا ہے، اس کا پتہ ہے، جس سے ملا ہے اس کا ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. جس سے پتہ چلا کبھی وہ ثقہ ہوتا ہے، کبھی وہ ضعیف ہوتا ہے. تو ایک آدمی کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ایک آدمی سے، یعنی ایک ہی آدمی نے اس سے روایت نقل کی ہے. اور جس نے اس سے روایت نقل کی ہے وہ کبھی ثقہ ہوتا ہے، کبھی ضعیف ہوتا ہے. اگر تو وہ ضعیف ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. لیکن اگر وہ ثقہ ہے تو پھر بھی محدثین کہتے ہیں کہ نہیں مانیں گے، احتیاط کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ احتیاط کی وجہ سے. ایک وقت مانتے ہیں محدثین، کب؟ جبکہ وہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہو، اماموں میں سے ہو، جرح و تعدیل کی ائمہ میں سے ہو. جرح و تعدیل ہم آگے پڑھیں گے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑے محدثین میں سے ہو، ابھی یوں سمجھ لیں. تو ظاہری بات ہے اس کی بات کا تو اعتبار کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے. لیکن اگر عام راوی ہے تو پھر ہم اس کی بنیاد پہ اچھا کیوں نہیں لیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ بندہ موجود ہے، زیادہ سے زیادہ یہی مان سکتے ہیں نا اس کی خبر کی بنیاد پہ کہ اس بندے کا
وجود ہے، لیکن وہ بندہ سکہ ہے یا غیر سکہ ہے یہ نہیں پتا. اس لیے اگر وہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہے تو وہ تو جانتا ہے کہ وہ سکہ ہے کہ غیر سکہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر اس سے روایت نقل کرے تو اس کی روایت ہم قبول کر لیں گے اس گمان پہ، اس حسن ظن پہ کہ اگر وہ غیر سکہ ہوتا تو وہ امام ضرور کیا کرتا، واضح کر دیتا. ہاں، نقل نہ کرتا یا اس کو واضح کر دیتا، کیونکہ اس نے اور بہت سارے لوگوں کے اوپر حکم لگایا کہ وہ سکہ نہیں ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، تو اس پہ وہ کیوں نہیں حکم لگاتا؟ ظاہری بات ہے لگاتا. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ دوسری چیز ہے مجہول الحال، اس کو کہتے ہیں مستور الحال بھی. جس سے ایک سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ لوگوں نے روایت کر لیا نا، تو اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کا وجود ہے. مجہول الحال کا مطلب کیا ہے؟ ذات ثابت ہو گئی ہے، حال کا پتہ نہیں. یہاں ذات پہ بھی سوالیہ نشان ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بس ایک آدمی کی خبر ہے. یہاں ذات پہ بھی سوالیہ نشان ہے مجہول العین میں. مجہول الحال میں کیا ہے؟ ایک سے زیادہ بندوں نے روایت کیا ہے نا، تو مطلب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں ہے، بندہ ہے، لیکن اس کے احوال کیا ہیں، حالات زندگی کیا ہیں، یہ نہیں پتا. تو اس کی روایت کا بھی حکم کیا ہوگا؟ قابل قبول نہیں ہے. کس وجہ سے؟ یہ پتہ نہیں ہے سکہ ہے غیر سکہ ہے کیا ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا، عادل ہے کیا ہے، ضابط ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کون اساتذہ ہیں، کون شاگرد ہیں، کہاں سے حدیث کا علم حاصل کیا ہے، کہاں رہتا رہا ہے، کیسے اخلاق تھے، کیسا کردار تھا، کیسی زندگی تھی. تو مجہول الحال. ایک اور ہے مبہم. مبہم یہ ہے کہ کوئی راوی جو ہے اس طرح سے بات کرے، نام ذکر نہ کرے. اخبارانی، مجھے خبر دی ثقۃ، ایک ثقہ راوی نے. کبھی راوی کہتا ہے اخبارانی رجل، مجھے ایک بندے نے بتایا. تو بھائی بندہ کون ہے؟ بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. اخبارانی، کبھی کہتا ہے اخبارانی شیخ، مجھے ایک استاد نے بتایا. کیڑا استاد؟ نام تو لو اس کا. ہوگا ٹھیک ہے، مان لیا تمہارے بہت سارے استاد ہوں گے، لیکن نام تو لو، پتہ تو چلے. سارے استاد تو ایک جیسے نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو اخبارانی ثقۃ، اخبارانی رجل، اخبارانی شیخ. دیکھیں یہاں تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی نا. کیوں نہیں قابل قبول ہوگی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کے احوال کا ہی پتہ نہیں. اچھا اگر وہ کہتے ہیں اخبارانی ثقۃ، پھر اسٹے کنیکٹڈ ود الحکمہ انٹرنیشنل. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر. اگر یہ راوی ثقہ ہو پھر ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک ہو سکتا ہے ایک بندہ ثقہ ہو، ہمارے نزدیک وہ ٹھیک نہ ہو. بھائی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں سر جی بڑا غلط بندہ ہے، مجھے تو اس سے باپ پڑا ہے، بندہ ٹھیک نہیں، 2 نمبر آدمی ہے. میں کہتا ہوں نہیں یار میرے ساتھ تو ٹھیک چلتا ہے. ہو سکتا ہے نا. تو
صرف یہ کہنے سے کہ وہ سکا ہے وہ ٹھیک ہے، اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کے نزدیک سکا ہے، لیکن ہمارے نزدیک سکا ہے یہ تو تب پتہ چلے گا جب بندہ سامنے آئے گا. ٹھیک، تو اس لیے اخبارانی سکا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سکا نے کہا، پھر اسی طرح یا کوئی تابعی یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سکا نے یہ خبر دی ہے، مطلب کوئی بڑا کبار تابعین میں سے، بڑا ائمہ دین میں سے، پھر کسی حد تک آپ گنجائش نکال سکتے ہیں. تو جی دوسرے ظاہری بات ہے وہ عمل کریں گے نا، کیوں نہیں عمل کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ احادیث موجود ہیں، اب وہ لکھی ہوئی شکل میں پرنٹڈ صورت میں موجود ہے. مطلب کسی کو بھی ریفرنس چاہیے، کسی نے بھی اس کو کراس چیک کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کراس چیک کر سکتا ہے نا. زبانی محفوظ تھا اور ابھی مدون ہو رہا تھا، کمپائل ہو رہا تھا، کچھ کمپائل ہو بھی چکا تھا، کچھ ہو رہا تھا. پھر اس زمانے میں جب چیزیں کمپائل بھی ہو جاتی تھیں تو ہاتھوں سے لکھی ہوئی نسخے ہوتے تھے نا، کتابت. اب وہ نسخے کتنے لوگوں کے پاس ہوتے تھے؟ علماء کے پاس یا لائبریری میں بس. اب تو ہر ایک کے اسمارٹ فون میں ہے. میری لائبریری میرا اسمارٹ فون ہے، آپ کی لائبریری آپ کا لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے. شیخ گوگل سب کے پاس موجود ہے، مولانا گوگل سب کے پاس ہے. سو بلکہ علامہ کہنا چاہیے یار، وہ مولانا تو چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے. ہر سوال کا جواب ہے اس کے پاس، ہر کتاب موجود ہے اس کے پاس. تو مجہول العین، مجہول الحال اور مبہم. ایک بات ہم نے کی تھی حسن لغیری میں، کیا بات کی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ ایک روایت کے ایک سے زیادہ ضعیف طرق ہوں تو وہ حدیث کیا بن جاتی ہے؟ حسن لغیری. کب؟ جبکہ اس میں ضعف کم ہو. تو ضعف کم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ راوی جھوٹا ہو، یہ تو ضعف بہت بڑا ہے نا. تہمت کذب بھی کیا ہے؟ بڑا ضعف ہے. فسق و فجور بھی کیا ہے؟ بڑا ضعف ہے. فحش الغلط یہ بھی کیا ہے؟ بڑا ضعف ہے. چھوٹے ضعف یہ ہوتے ہیں جیسے آپ کہیں کہ جی یہ جہالت ہو گئی، کسی راوی کا مجہول ہونا، ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے دیکھیں اب اس کے اوپر کوئی الزام تو نہیں ہے نا، مجہول ہے ہمیں نہیں پتا اس کے اوپر کوئی الزام تو نہیں ہے، ٹھیک، سکا بھی ہو سکتا ہے وہ. ہم تو دیکھیں نا احتیاط کی وجہ سے سکا ہو سکتا ہے نا، امکان ہے نا، پاسبلٹی ہے، 50% پاسبلٹی تو ہے نا سکا ہو، 50% ہے کہ وہ ضعیف ہو. اس زمانے کی بات کریں، آج کل کے زمانے کی تو نہیں. تو اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ احتیاط کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہ جو ضعف ہے، یہ ضعف کیا ہے؟ کم درجے کا ضعف، ہلکے درجے کا ضعف. تو اگر ہلکے درجے کا ضعف ہو تو ایک سے زیادہ ضعیف روایتیں مل کے کیا ہو جاتی ہیں؟ حسن لغیری بن جاتی ہیں. وہ ضعف کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہی بات ایک دوسرے طرق سے بھی آ رہی ہے، ایک دوسری سند سے بھی آ رہی ہے، ایک دوسرے راوی سے بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے نا کہ اب یہاں پہ احتیاط کی وجہ سے ہم نے اس کی بات کو چھوڑا تھا نا، اب ایک دوسرے بندے نے بھی وہی بات کر دی ہے، تو اب ہمیں لگا کہ نہیں اس کی بات میں کیا ہے؟ دم ہے، تھوڑا دم ہے. اس لیے جو ہے اس کو آپ کیا کریں؟ تھوڑا مارجن دیں، اس کو تھوڑا اپ گریڈ کر دیں، ذوق سے اوپر لیں. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ جو رویہ ہے نا، انداز ہے نا، اصول حدیث کو لوگوں نے میتھس بنا لیا ہے. کہتے ہیں 0 + 0 = 0. مجھے بتائیں یہ بات میتھ میں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ ضعیف پلس ضعیف = یہ میتھ لگایا ہوا، یہ غلط ہے. یہ
یہ دیکھیں ضعیف زیرو نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو. ضعیف روایت کیا زیرو ہوتی ہے؟ یہاں دیکھیں یہ زیرو پہ کھڑا ہے، یہ ثقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ 50% پہ کھڑا ہے. یہ روایت کہاں کھڑی ہے؟ 50% پہ. اسٹے کنیکٹڈ ود الحکمہ انٹرنیشنل. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر. ایون کہ آپ اس کی بات کریں، یہاں یہ آخری درجہ ہے، آخری درجہ ہے ضعف کا. جھوٹا آدمی یہ بھی سچا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سچا کہا تھا؟ شیطان کو. اور حضرت ابو ہریرہ کو جب آیت الکرسی کا وظیفہ بتا کے گیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا حضرت ابو ہریرہ کو؟ تھا تو جھوٹا، یہ کہا ہے، الفاظ جھوٹے کے ہیں. جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے. جھوٹا آدمی بھی سچ بول سکتا ہے، پرلے درجے کا جھوٹا آدمی بھی سچ بول سکتا ہے نا. او بھائی جھوٹے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے جھوٹ بولے گا، یہ ہوتا ہے کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اکثر جھوٹ بولتا ہے، اسی کو جھوٹا کہتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ دن میں اگر اس نے 1000 باتیں کرنی ہے تو 1000 ہی جھوٹ بولنی ہے. بالکل مطلب فضول سی بات ہوگی نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امکان تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہوتا ہے. فاسق و فاجر سچ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک ڈاکو آدمی بھی آپ سے سچا وعدہ کر سکتا ہے نا، کہ نہیں وہ ڈاکو ہے اس لیے وہ جھوٹا ہی وعدہ کرے گا. ٹھیک. تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ زیرو نہیں ہوتی ضعیف روایت، یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں کسی کو آپ ضعیف کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیرو پہ اگر کوئی کھڑی ہوتی ہے نا روایت، تو وہ کون سی روایت ہے؟ یہ بھی میں نے کہا کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے لیکن ہم قبول نہیں کریں گے. وہ تو دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے ہم نے اس کو کہا کہ اس جھوٹی کی بات بھی ہم کیا ہے سچی مان لیتے ہیں، لیکن دین میں احتیاط کے پہلو سے ہم قبول نہیں کریں گے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے کہ ہم قبول کریں گے روایت. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ بات آ جاتی ہے ہلکے ضعف کی، ٹھیک ہے، تو وہ ہلکا ضعف جو ہے کبھی بھی زیرو پہ نہیں کھڑا ہوتا. اصول حدیث جو ہے وہ میتھس نہیں ہے. جی ایک سے زیادہ اگر اسناد ہونا، 2 ہوں 4 ہوں 5 ہوں، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حسن لغیری. ہم نے اس کی کیا مثال ڈسکس کی تھی؟ لا ضرر ولا ضرار. کتاب بیوع کے اندر، یعنی جو بزنس اور ٹریڈ کا ہمارا نظام ہے، اسلامک بزنس اور ٹریڈ سسٹم جو ہے، اس کے اندر یہ پرنسپل کی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث، لا ضرر ولا ضرار. کچھ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ضعیف پلس ضعیف از اکول ٹو ضعیف. ہمارے ہاں حسن لغیری کے حوالے سے 2 ایٹیچیوڈ ہیں. ایک تو محدثین کا، اور میجورٹی جو ہے اسی کو فالو کرتی ہے کہ حسن لغیری حدیث ہے. لیکن اہل حدیثوں میں شیخ زبیر علی زئی صاحب وہ سختی کرتے ہیں اس حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف پلس ضعیف از اکول ٹو ضعیف، اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی حسن لغیری کو نہیں مانتے اکثر و بیشتر. لیکن دوسری طرف شیخ اشارت اللہ قصری صاحب یا اور جو بڑے اہل حدیث کے کبار علماء ہیں، وہ حسن لغیری کو کیا کرتے ہیں؟ مقبول حدیث کا درجہ دیتے ہیں. اور یہی بات ٹھیک ہے. اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، وہم سے علم تک، اس نام سے آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو لاجک بیان کرتے ہیں نا، یہ لاجک نہیں ہے، یہ ان لاجیکل بات ہے کہ ضعیف کو آپ جو ہے وہ از اکول ٹو زیرو قرار دیں. ضعیف کبھی زیرو پہ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی خبر ہے نا، خبر میں دیکھیں درجات ہوتے ہیں 1 سے 100 تک. 100 پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ اس کو خبر قطعی کہتے ہیں. جب آپ 50 پہ ہوتے ہیں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک. جب 50 سے آپ اوپر ہوتے ہیں تو اس کو آپ ظن کہتے ہیں. جب 50 سے نیچے ہوتے ہیں تو آپ اس کو وہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ پوری ایک سائنس ہے.
بہرحال چلیں جی، اگلا کیا ہے؟ سوئے حفظ. سوئے حفظ جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک مستقل اور ایک عارضی. ایک آدمی بچپن سے ہی برے حافظے کا شکار ہے، بچپن سے پیدائشی طور پہ اس کا حافظہ کند ذہن ہے، کمزور نہیں، کند ذہن ہے. سوئی حفظ کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ کند ذہن. کچھ چیز یاد ہی نہیں رہتی اس کو، ہر چیز بلا دیتا ہے، خلط ملط کر دیتا ہے، گڑ مٹ کر دیتا ہے، مکس کر دیتا ہے چیزوں کو. تو اس کی روایت قبول ہوگی؟ ظاہری بات ہے نہیں ہوگی. جس کا ہے عارضی، کسی بندے کی نظر چلی گئی، اب جو اس نے لکھا تھا اب وہ دیکھ تو سکتا نہیں ہے. ہم نے کہا تھا نا ضبط کی دو قسمیں ہیں، ایک ضبط صدر ہوتا ہے سینے میں محفوظ کر لینا، اور ایک ہے ضبط سفینہ یعنی اپنے کاپی میں محفوظ کر لینا. اب اس نے لکھ کے محفوظ کیا تھا، اس کی بصارت جاتی رہی، تب اس کا ضبط بھی چلا گیا. یا بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دماغ کو چوٹ لگ گئی، جس کے بعد انسان کی میموری، جسے کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم میموری لاس ہو جاتی ہے، لانگ ٹرم میموری لاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عارضی سوئی حفظ کا شکار ہونا. تو اس میں ما قبل عارضہ اور ما بعد عارضہ. تو جب سے اس کو سوئی حفظ ہوا ہے اس کے بعد کی روایت قبول نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے کی قبول ہوگی. اس سے پہلے وہ جو روایتیں نقل کر چکا وہ روایات کیا ہوں گی؟ قابل قبول ہوں گی، جب سے اس کے حافظے کا مسئلہ ہوا. ٹھیک ہے، یہی بات ہے نا لاجیکل. انتہائی سند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، خبر کی تقسیم، یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. سند کہاں ختم ہو رہی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرفوع، ایک حدیث ہے جس کو ہم کہتے ہیں موقوف، ایک حدیث ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقطوع. ایک حدیث ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مرفوع صریح، اور ایک ہے مرفوع حکمی. صریحاً مرفوع، حکماً مرفوع. اس کو میں واضح کرتا ہوں. صریحاً مرفوع پھر اس کی تین قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری. حکماً مرفوع پھر اس کی تین قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری. مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. کس تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات صراحتاً پہنچتی ہے اور بعض اوقات حکماً پہنچتی ہے. اس کو میں واضح کرتا ہوں. صراحتاً کیسے پہنچتی ہے؟ جیسے صحابی کہتا ہے کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا. صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے یہ کام ہوا. ٹھیک ہے، قولی، فعلی، تقریری. حکمن کیا ہے؟ حکمن یہ ہے کہ صحابی نے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کی جس طرح یہاں صراحت سے کی ہے. یہاں صراحت ہے، نسبت میں کیا ہے؟ صراحت ہے. یہاں نسبت میں صراحت نہیں ہے. مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے یہاں پہ ایک حدیث بیان فرمائی کہ عمار بن یاسر یہ کہتے ہیں من صام یوم الشک،
فقد عصا ابا القاسم. ابا القاسم کس کی کنیت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا. تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہ یہ کہتے ہیں جس نے یوم شک کا روزہ رکھا، شک والے دن کا روزہ، جس دن آپ کو شک ہے، ہاں عید ہے کہ روزہ ہے، جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بتائیں، یہ انہوں نے اس میں صراحت سے نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ انداز یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے. اس کو کہتے ہیں حکمن مرفوع. صراحت نہیں ہے لیکن انداز یہ بتا رہا ہے، اتنا دو ٹوک انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ابو القاسم، اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. جیسے مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ صلاۃ الکسوف. صلاۃ الکسوف کون سی ہوتی ہے؟ ایک خسوف ہوتی ہے نا، ایک کسوف ہوتی ہے. کسوف وہ ہے جو سورج گرہن کی ہو، سورج گرہن لگ جائے نا، اس کی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الکسوف. حضرت علی نے جب صلاۃ الکسوف کی 2 رکعتیں پڑھائیں تو اس میں کتنے رکوع کیے؟ 2. کتنے رکوع کیے؟ اب انہوں نے اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہیں کی، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ ایک صحابی 2 رکوع کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دیکھی. اس کو کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ غیر اجتہادی ہو، کیا ہو؟ مسئلہ غیر اجتہادی ہو، یعنی اس میں اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو. مثال کے طور پہ امور غیبیہ سے متعلق ہو، جنت جہنم کی خبر ہے، فتن سے متعلق ہو، مستقبل میں آنے والی جو فتنے ہیں ان کی پیشین گوئیاں ہیں، پریڈکشنز ہیں. اب یہ باتیں ایسی ہیں جو صحابی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. اگر اس نے کی ہے اور نسبت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو گویا پھر بھی بات یہی ہے کہ اس نے اللہ کے رسول سے سنی. ظن غالب یہی ہے. تو صحابی کا یہ جو عمل ہے کہ صلاۃ الکسوف میں 2 رکوع کرنا، 2 رکوع، 2 سجدے تو ہوتے ہیں نماز میں، 2 رکوع تو نہیں ہوتے. تو اب یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ یہ حکمن فعلی ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کو کیا دیکھا ہوگا ایسا کرتے ہوئے. تقریری کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کرتے تھے. یہاں پہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے ہم نے یہ کیا. ٹھیک ہے، وہ صراحت ہو گئی. اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم یہ کام کرتے تھے. تو اللہ کے رسول کی نالج میں یہ بات آئی ہوگی تو اللہ کے رسول نے ہمیں منع نہیں کیا، تو گویا وہ کام کیا ہے؟ جائز. ٹھیک ہے جی. جیسے صحابہ کہتے ہیں نہینا، ہمیں اس کام سے منع کیا گیا، یا امرنا، ہمیں اس کام کا حکم دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے دیا، لیکن ہمیں دیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا، تو مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی. اس کو کہتے ہیں حکمن. یہ تقریری حدیث ہے. ٹھیک. موقوف روایت کیا ہے؟ جو صحابی تک پہنچے. ٹھیک ہے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایک یہ ہے ایمان. ایک شرط کیا ہے؟ ایمان، ایمان کی حالت، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط ملاقات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو حالت ایمان میں. اور تیسری وفات، اسی حالت پر وفات ہوئی ہو. ٹھیک ہے، ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
نہیں وہ نہیں. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں محضرم. کیا کہتے ہیں؟ محضرم، یعنی اسی کے ساتھ. محضرم کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، حالت ایمان میں تھا، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ دور جاہلیت میں بھی موجود تھا، اسلام سے پہلے کا زمانہ بھی اس نے پایا. ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کو 20 کے قریب لوگوں کا نام ملتا ہے. یعنی وہ ایمان لا چکے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. ابو مسلم الخولانی ہیں، ان کے نام کے ساتھ یا رحمہ اللہ آئے گا. صحابی تو نہیں ہے نا، صحابی تو وہ جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو. دیکھنا شرط ہے نا. تو مقطوع روایت کیا ہے؟ جس کی سند کس تک پہنچے؟ تابی یا تابی کے نیچے تک. ٹھیک ہے، اس کو مقطوع روایت کہتے ہیں. منقطع اور مقطوع میں کیا فرق ہے؟ ایک ہم نے پڑھا تھا منقطع. منقطع کا تعلق ہے سند سے. ہم نے کہا تھا نا سند میں کیا ہے؟ راوی کی راو. مقطوع کا تعلق کس سے ہے؟ متن سے. جس کے متن کی نسبت کس کی طرف ہو؟ تابعی کی طرف. یعنی مقطوع ہونا متن کی صفت ہے، منقطع ہونا سند کی صفت. ٹھیک ہے جی، اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.